لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. حضرات اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں اس اہم موضوع پر بات چیت کرنے کی اور یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد ناچیز ان شعبہ مناظرہ کے نگراں حضرات اور طلباء کرام کا شکر گزار ہے کہ جنہوں نے ناچیز میں سعادت بخشی کہ اس موضوع پر کچھ لفظ اشارے کر سکوں۔ خطاب ڈاکٹر ہندوستان مولانا سلمان بجنوری مدد اللہ العالی کا ہوگا۔ بندہ 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ چند معروضات پیش کر کے رخصت چاہے گا۔ یہ موضوع کیوں اہم ہے؟ عیسائیت کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کی حساسیت کیا ہے؟ اور ہمارے طلباء کے لیے اور ہم سب کے لیے اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں اس کو جاننا ضروری ہے اور کتنا جاننا ضروری ہے؟ یہ سمجھنے کی بات۔ حضرات، یہ جو عیسائی حضرات ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، مسیح ہیں، لیکن ان کا جو پیغام تھا وہ پیغام بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ لیکن آپ کے آنے کے بعد چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا جیسے کہ اسلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو پورا دین ہائی جیک ہو گیا، اور جو دین عیسائیت تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس چیز کی دعوت دے رہے تھے وہ یہودیوں نے مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ ان کی دعوت صرف یہودیوں کے لیے تھی اور ایک مخصوص وقت کے لیے تھی، یعنی نبی آخر الزمان کے آنے تک۔ تو وہ مکمل طور پر فورس کے ذریعے جس کا تذکرہ بھی آیا ہائی جیک کر لی گئی، اور اس کو جو ہے اس دعوت کو تمام قوموں کے لیے شامل کر دیا گیا، اور اس میں جو قوم اس کی وارث بنی وہ روم ہے، یعنی یہ جو رومی لوگ، یہ گورے لوگ، اس روم کے رومت الکبریٰ کے جو لوگ تھے، جو عیسائی بعد میں 300 سال کے بعد تقریباً قسطنطین سے عیسائی بنے ہیں، اور جب ان کے پاس یہ آیا انہوں نے اپنی آمیزش اس میں خاص طور سے نیسین کریڈ وغیرہ کو ایک لمبا مضمون ہے، اس میں شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پورا کا پورا عقیدہ مکمل طور پر بدل گیا، اور انہوں نے اپنا شرک اور کفر اور تمام چیزیں، یہاں تک کہ اپنے رسوم، عبادات، اور یہاں تک کہ اپنے خدا تثلیث کا عقیدہ جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، یہ روم کا عقیدہ ہے، ان کے یہاں بھی 3 خدا مانے جاتے ہیں، تو وہاں سے یہ پورا کا پورا مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ روم وہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روم جو ہے وہ مختلف عہد والے لوگ ہیں، ایک عہد ختم ہوتا ہے، ایک دور ختم ہوتا ہے، دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو جنگ ہے وہ سجال ہے، کبھی وہ جیتتے ہیں اور کبھی ہم جیتتے ہیں۔ تو یہ اس قوم کے پاس جب عیسائیت آئی تو وہ عیسائیت ایک پورا ایک سنگھرش، ایک مکمل طور پر کشمکش بن گئی، اور عیسائیت اور اسلام کی کشمکش ابدی ہے۔ اس کے بعد مختلف مراحل آئے،
خاص طور سے جب اسلام جو ہے مکمل طور پر غالب آ گیا اور 700-800 سال تک انہیں کوئی موقع نہیں ملا، کچھ بھی کرنے کا ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی مسلمان کمزور پڑے خاص طور سے میدان جنگ میں، تو پھر عیسائی نکلے اور یہ اندلس کی یعنی مسلمانوں کی جو اسپین میں حکومت تھی اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جس میں سامراج کے ساتھ یعنی ان حکمرانوں کے ساتھ عیسائیوں کے جنہوں نے آ کر مسلمان ملکوں پر اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اوپر حکومت کی، ایک پادریوں کا پورا ٹولہ آیا اور اس نے عیسائیت کی تبلیغ کرنی شروع کی، اور ایک پورا طبقہ نکلا جس کو ہم مستشرقین اور یہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے اور اسلام کی تحقیقات کی اس لیے کہ اسلام کے اندر نقص نکالے۔ پھر یہ ٹولہ وہی ٹولہ ہے کہ جو ٹولہ یہاں پر آیا ہندوستان میں انگریزوں کے ساتھ، انگریزی سامراج کے ساتھ، اور جس کا مقابلہ کامیاب طور پر ہمارے اکابر نے کیا، جن میں سر فہرست حضرت مولانا رحمت اللہ گیلانی اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، ان لوگوں نے ایسا کامیاب مقابلہ کیا کہ وہ عالمی طور پر آج تک اس تحقیق سے اور اس کام سے کہ جو ان اکابر نے انجام دیا ہے پوری دنیا کے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کتابوں کے ترجمے سے اور ان حقائق سے کہ جو انہوں نے پیش کیے ہیں، آج تک یورپ و امریکہ میں اور دوسری جگہ پر بھی ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ کشمکش مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی دائمی، اس لیے بھی اس موضوع کو جاننا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی تلبیس اسلام مسلمانوں کو عیسائی دے سکتے ہیں، خاص طور سے بھولے والے اور ان پڑھ مسلمانوں کو وہ کوئی دوسرا مذہب نہیں لے سکتا، کیونکہ تلبیس کا مطلب یہی ہے کہ حق کو جو ہے وہ چھپا کر دوسرے الفاظ میں دوسری چیزوں میں پیش کرتے ہیں اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو ہمارے اندر قرآن کریم کے اندر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کلمت اللہ ہے، روح منہ ہے، اس کے علاوہ جو مریم علیہ السلام کا ذکر ہے اور معجزات کا ذکر ہے، تو جو چیزیں عیسائیت میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری صوری ہے، صرف ظاہری ہے اور حقیقت ان کی اسلام میں ان کے یہاں جنت کا مفہوم بھی وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں جنت کا مفہوم ہے، دوزخ کا مفہوم بھی وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں دوزخ کا مفہوم ہے، رسولوں کا مطلب یہ نہیں ہے، خدا کا مفہوم تو آپ نے دیکھ ہی لیا، رسالت تقریباً ناقید ہے، تو حقیقت اسلام اور اس کی صوری، اس کی جو ظاہری سی شکل نظر آتی ہے وہ عیسائیت میں آتی ہے، اس لیے لوگوں کو اس میں کافی تلبیس ہو جاتی ہے، حق اور باطل گڈمڈ ہو جاتا ہے، اور اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ علماء کرام اس موضوع کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں تاکہ ان کا اچھی طریقے سے مقابلہ بھی کیا جا سکے اور ان کو دین حق سمجھایا بھی جا سکے، کہ یہ دین حق سب کے لیے اور خاص طور سے عیسائیوں کے لیے، کیونکہ عیسائی حضرات اس کے خاص طور سے مخاطب ہیں، وہ سب سے آخری امت میں سب سے آخری قوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہی، ہم انہیں کے وارثین ہیں ایک طرح سے، تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے اور دوسری قوموں کے مقابلے میں ان کے اندر قابلیت اس کو قبول کرنے کی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ میرا ذاتی بھی تجربہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے اکابرین کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے جو توفیق بندے کو بخشی اور عالمی طور پر تھوڑا بہت عیسائیوں نے کام کیا، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے آسان جو لوگ اسلام کو قبول کر سکتے ہیں سب سے آسانی کے ساتھ وہ عیسائی ہے، اگر ان کے سامنے صحیح انداز میں پیش کر دیا جائے تو صرف مقابلہ ہی نہیں بلکہ ان کو اسلام کے لیے جیتنا بھی ہے۔ اور آج یورپ و امریکہ میں جو سب سے زیادہ پھیلنے والا دین ہے وہ اسلام ہی ہے، ایک بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں ان میں دو ہی مذہب تقریباً ایسے ہیں کہ جو دعوت دیتے ہیں، ایک تو
اسلام کے علاوہ جو مذاہب دعوت دیتے ہیں یعنی اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں وہ عیسائیت، اور باقاعدہ ان کی دعوت منظم مشنریز جن کو کہتے ہیں، اور دنیا میں وہ گھومتے پھرتے ہیں تو ان کو منظم انداز میں وہ لوگ دعوت دیتے ہیں۔ چونکہ ایک وقت ایسا آیا کہ عیسائیت مسیحیت جو انہوں نے پیش کیا دنیا میں یہ حقیقت ہے۔ امام رازی رحمہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی بطلان جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہے۔ عجیب سی مذہب، یعنی دنیا میں بچہ بھی اس چیز کو رد کر سکتا ہے کہ 1+1+1=3۔ ایک زائد ایک کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں ہر آدمی کے۔ اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ 1+1=1 یساوی 1۔ تو اتنا بدیع البطلان ہے بالکل، اور اسی لیے جب یہ لوگ اس کو سمجھا نہیں پائے مسٹری ایک راز سے سربستہ ہے، اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جو سمجھنے کے لیے یہ بھی راز سربستہ ہے۔ جو سب سے پہلا عقیدہ ہو سکتا ہے وہ کیسے راز سربستہ ہو سکتا ہے؟ تو اس بدیع البطلان مذہب کے لیے یورپ اور امریکہ میں ایک تحریک چلی جو عقل پرستی، ریشنلٹی کی تحریک، اس کو ریشنلزم بھی کہتے ہیں، اور اصلاح کی تحریک، یعنی عیسائی وطن میں بچی کو غریب ہے۔ ہمارے شاید لوگوں نے اس کو بیان نہیں کیا کہ ان کی جو بپتسمہ کی جو رسم ہے اور اس کے بعد جو یوکرسٹ ہے یعنی لوگ سفر وہ کھانا کہ جو حضرت مسیح کی یاد میں کھاتے ہیں، اس کے بعد میں یہ ہے کہ جو روٹی کھاتے ہیں وہ حضرت مسیح کا بدن بن جاتی ہے، اور جو وہ شراب پیتے ہیں اس کے ساتھ وہ حضرت مسیح کا خون بن جاتی ہے۔ تو ایسے پورا عقائد کے خلاف یورپ میں تحریک چلی، اور اس تحریک نے ان کو مکمل طور پر یعنی تقریباً وہاں سے عیسائیت کو نیست نابود کر دی۔ لیکن عیسائیت مشرقی ممالک میں اور افریقی ممالک میں آ گئی، اور وہاں کے پیسے سے اور وہاں کے سیاسی اثر کی وجہ سے یہاں پہ بھولے بھالے مسلمانوں کو اور ٹرائبل لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو قبائلی ہیں جن تک کوئی دین نہیں پہنچا ہے یا وہ دور دراز میں رہتے ہیں یا پہاڑوں میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو انہوں نے شکار بنانا شروع کیا، اور وہ آج تک جاری ہے۔ نیپال سے صاحب آئے اور انہوں نے بتلایا کہ نیپال کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ اگر ان پر ہم لوگ محنت کرتے تو سارا کا سارا نیپال مسلمان ہو سکتا ہے۔ پہاڑوں میں کیونکہ وہ لوگ جا کر محنت کرتے ہیں تو پہاڑوں میں لوگ جو ہے عیسائی بن گئے، اور آج جو اندیشہ ارتداد ہے تو ارتداد جو دوسری طرف بہت کم ہوگا، لیکن عیسائیت چونکہ اس میں تجویز بھی ہے اور ان کے پاس کچھ ایسے ہتھ کنڈے بھی ہیں یورپ و امریکہ وغیرہ میں نوجوانوں کو بھیجنے کے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو دین اسلام سے ناواقف ہیں اور جو اس علم سے ناواقف لوگ جو ان کی حقیقت سے ناواقف ہیں وہ ان کے جھانسے میں آ سکتے ہیں۔ آیات نہیں، تو یہ صورتحال ہے، اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور عیسائیت کو جو بھی تھوڑی بہت کامیابی مل رہی ہے جہاں بھی مل رہی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ان کے دین میں جانا، یہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ رکھی ہے، اور ہمارے مسلمان اس یعنی تقریباً دین اسلام سے بھی نابلد چاہے کہ عیسائیت کے بارے میں۔ اس لیے ان کی کامیابی اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کے عدم دعوت اور عدم علم اور پھر جو دوسرے شہوات کے طریقے ہیں وہ اپناتے ہیں۔ اس لیے آج یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ شاید دوسرا کوئی موضوع اتنا اہم نہ ہو، کیونکہ اندیشہ ابتدار ہے نعوذ باللہ خاتم ملن۔ اگر ایسے حالات آتے ہیں تو لوگ زیادہ تر عیسائیوں کی طرف جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی دیکھا ہے فلپین ایک ملک ہے وہ تقریباً مکمل مسلمان ہوا کرتا تھا، آج وہاں پر اکثریت عیسائیوں کی 20-30% کے قریب۔ انڈونیشیا میں عیسائی اپنے مشن کی وجہ سے جو مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے، اتنے لوگ وہاں پر عیسائی ہو چکے ہیں، اور
بات ہے کہ ہمارے بھی انڈیا جو 7 سسٹرز کہتا ہے کہ عیسائی بن چکے ہیں اور نیپال کے پہاڑی علاقے عیسائی بن چکے ہیں. تو اس لیے علماء کے لیے ہم طالب علموں کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس موضوع کو اچھی طرح سے سمجھیں, ان میں دعوت کے طریقہ کار جانیں, اور جو قوم ایسی ہے کہ جن کو اسلام پر آنا چاہیے تھا اور جو آخر میں تمام کے تمام ہی اسلام پر آئیں گے, اور جو قریب ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ, کہ تم پاؤ گے ان کو کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں مسلمانوں کے قریب مودت میں, کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو دنیا بیکار ہیں, روحان ہیں, کچھ ایسے ہیں جو تکبر نہیں کرتے. تو ان کے اندر ہمیں دعوت دینی ہے. آج بھی اس چیز کی ضرورت باقی ہے, اور یہ ضرورت دارالعلوم دیوبند جس نے پہلے جو ہے یہ کام کیا ہے, ہمارے اکابرین جنہوں نے پہلے یہ کام کیا ہے, آج بھی امید ہے خدا کی ذات سے کہ یہ ضرورت یہاں سے پوری ہوگی اور آپ لوگ دین اسلام کی توحید کی شمع لے کر پوری دنیا میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو دین اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے. وقت فرصت سے کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.